फातिमा को पढ़ना है ना। جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ इस्लाम रहमतुल्लाह, शायदा अभी नहीं आई है। अच्छा, ठीक है, पढ़िए। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارج ولا بكر أمان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع माहिया, لنا ربك माहिया पर सांस टूटी थी तो माही पढ़ेंगे ना। अगर मिला के आगे पढ़ेंगे तो माहिया पढ़ेंगे। और वहां सांस جی फूट गई, आप वक्त कर रहे हैं तो माहिया को माही। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارج ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وہاں قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا لانا، आगे क्या पढ़ा। हाँ, जी قالوا ठीक। الآن جئت بالحق हाँ, एक सेकंड। हाँ, बोलो। कोई भी ले लो। वो, हमको हमको लिक्विड में ले लो या फिर वो जो है क्या नाम, इलेक्ट्रॉल भी ले लो या कुछ भी ले लो। ठीक है। हाँ, अभी लाइट बनाने वाला है, इन्वर्टर बनाने वाला है मुझे। देखते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि वह आपने पढ़ने में इसका लिहाज रखा है कि कहीं कहीं जेर जो है ना, जीम जेर जे नहीं, जी बेजेर बी ना, जीता बिलहक, जेता नहीं। हाँ, ठीक है। अब यहाँ से तौरात के सिलसिले में जो अहद पैमान हुआ था उनसे, उसकी कैसे इन्होंने धज्जियां बखेरी हैं। हाँ, उसका, उस अहद पैमान को कैसे तोड़ा है, उसका बयान हो रहा है। जी, वैज और याद अखजना। करो जी हाँ वैद अखदना मीसाककुम, और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था। हाँ, देखिए, इस, जब ज़र्फिया होता है तो उसका तर्जमा जब से करते हैं, और अगर मफूलिया बना रहे हैं तो फिर तो आगे की बात जो है मफूल बिही के एतबार से होगी। याद करो इस बात को, है ना, इस वाक़े को, कि हमने तुमसे तुम्हारा ahd व पैमान लिया था। हम तो लोग मफूलिया ही बनाते हैं और ज़र्फ का भी तर्जुमा करते हैं। इसको गलत नहीं कहते।
اس یاد کرو جب کہہ رہے ہیں تو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو یاد کرنے کی تھوڑی بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی بات ہے جس کو یاد کرنے کو کہا جا رہا جی۔ میثاق پختہ عہد و پیمان کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے تم سے میثاقکم، تمہارا میثاق کا مطلب ہے تم سے میثاق لیا، تم سے تمہارا میثاق عہد و پیمان لیا پختہ جی۔ اور اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا، ہاں، ہمیں تمہارے اوپر طور طور پہاڑ کو اٹھایا، اٹھا بلند دیا، کیا جی۔ بلند کی۔ ہاں خذوا ما آتیناکم بقوۃ پکڑو یا لو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، جو اور کچھ ہم یاد نے تمہیں رکھو دیا ہے، جو کچھ ہم جو نے کچھ ہم تمہیں دیا ہے اسے پوری مضبوط مضبوطی کے ساتھ اسے لے لو، پکڑو۔ ہاں اور یاد کرو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، ہاں شاید کہ تم تقوی اختیار کرو یا تم تاکہ تم بچ سکو۔ بچ سکو میرے غضب سے، ہمارے غضب سے۔ وَاسْکُرُوا کا ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، یاد رکھو، بھولنا نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا، طور تمہارے اوپر بلند کیا تھا، اس کا مطلب کوئی صاحب بتائیں گے؟ آج تبسم نہیں ہے، ہاں کوئی صاحب بتائیں۔ ہاں قاسم صاحب بھی نہیں ہیں، اور شبیر بھائی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف مجیب ہیں اور بشر ہیں، وہ عبد المغنی صاحب بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، علی مرتضی صاحب بھی، غلام مرتضی صاحب موجود ہیں جی۔ ورفعنا فوقكم الطور، یہ اس کا کیا مطلب بتایا جاتا ہے؟ اس کا عام طور سے مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے الواح کی شکل میں اور اس کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے چونکہ اس کے احکام سخت تھے تو ماننے سے انکار کیا، تو اس وقت جو ہے گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے جبرائیل کو حکم دیا، اور انہوں نے اس کو طور پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اسے لا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، اوپر سے معلق کر دیا، اور کہ یا تو اس کتاب پر عمل کرنے کا عہد کرو، یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ مطلب عام طور سے بتاتے ہیں لوگ، مشہور تفسیر یہی ہے، لیکن حضرت جبرائیل نے ایسا کیا اور لا کر پہاڑ اٹھا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، ایسا اس کی دلیل کیا ہے؟ یا تو قرآن میں ہو یا کسی صحیح حدیث میں کوئی بات ہو، اور پھر ایک آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ توریت وغیرہ میں کچھ ہو۔ قرآن میں کیا کچھ ہے؟ قرآن میں اس طرح کی چیز تو نہیں ہے،
قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے، سورہ آراف آیت نمبر 171 اٹھائیے، سورہ آراف آیت نمبر 171۔ سلسلہ دو آیت پہلے ہی سے ہے، 169 سے، لیکن اصلاً جس چیز کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں وہ 171 ہے۔ یہاں بہت اجمال سے بات کہی گئی ہے، چونکہ سورہ آراف اس کے پہلے اتر چکی ہے اور وہاں تفصیل آ چکی ہے، اس وجہ سے یہاں اس کا ذکر تفصیل نہیں کی ہے۔ اب پھر جو لوگ مخاطب ہیں جن کو سنانا ہے، کہ ان کی اپنی تاریخ کا واقعہ ہے، اس سے یہ اچھی طرح واقف ہیں، اس وجہ سے تفصیل نہیں کی ہے۔ آیت نکال لی؟ سورہ جی حضرت آراف، کر لیا۔ سورہ آراف دیکھیے، 171 کے پہلے دو آیتوں میں اسی کتاب کے تورات کے سلسلے میں میثاق لیے جانے کا ذکر ہے نا، اور اس کے بعد یہ آیت آ رہی 171، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ۔ نطقہ کے اصل معنی آتے ہیں زور سے ہلانا، ہے نا۔ اب اس کا ایک معنی اکھاڑنا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل بنیادی معنی ہلانا ہے، اور چونکہ کسی چیز کو اکھاڑنا ہو تو زور زور سے اس کو ہلاتے ہیں، تب وہ چیز اکھڑتی ہے۔ تو پہاڑ کو ہم نے ہلایا، پہاڑ کے اوپر ہم نے زلزلہ ڈالا، پہاڑ ان کے اوپر تھا، گویا کہ وہ سائبان ہو، پہاڑ میں زلزلہ پیدا کیا، زلزلہ ڈال کر ان کے اوپر گویا بلند کیا۔ وہاں رفانہ ہے، یہاں فوقہم ہے، پہاڑ میں زلزلہ ڈالا، وہ پہاڑ ان کے اوپر تھا، ہو گیا کان نہ ذلہ، گویا کہ وہ سائبان ہے، سائبان سے جیسے آدمی اس کے نیچے ہو اور سائبان اوپر ہو، تو پہاڑ زلزلہ آیا ہے تو اس وقت لگ رہا تھا کہ پہاڑ بالکل اوپر گرا چاہتا ہے۔ یہ آدمی کسی اونچی چیز کے دیوار کے کنارے ہو، سائڈ میں کوئی بھی اونچی چیز، اور زلزلہ آئے تو اس کو لگے گا کہ وہ جو ہے ہل رہی ہے، وہ چیز اس کے اوپر آ گئی ہے۔ یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے، اس وقت یہ چیز ہوئی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے یقین کیا یا گمان کیا، انہیں لگا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس موقع پر ہم نے کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو ہدایات اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا، تاکہ تم ہمارے غضب سے، ہماری پکڑ سے بچ سکو۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی وہی ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ دونوں واقعہ ایک ہی موقع کا ہے، ایک ہی طرح کا ہے۔ نطقہ کے اصل معنی زور سے ہلانا ہی کے ہیں، اکھاڑنے کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے، اس کو زیادہ زور سے ہلاتے ہیں۔ ہاں، اس کا بعض مفسرین نے زعزعنا ترجمہ کیا ہے نطقنا کا، زعزعنا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی یہاں پر۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ اسی سے پہلے، تھوڑا سا پہلے اور آئیے، آیت نمبر 155 پہ آئیے۔ آیت نمبر 155، سب لوگ دیکھ رہے ہیں؟ جی وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا،
فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. یہ آیت پہلے ہی میں نے دکھائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا ہماری میقات پہ آنے کی. تو جب انہیں رجفہ نے زلزلہ نے آ لیا، یہاں رجفہ کا لفظ ہے، وہاں نتقنا ہے، زور زور سے ہلانا. رجفہ کا بھی اصل معنی زور سے ہلانا کیا آتے ہیں، زلزلہ پیدا کرنا، زلزلہ کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس دونوں کے لیے دیکھیے کہ وہاں نتقنا ہے یا رجفہ کا لفظ، زلزلہ کی کیفیت ہوگی، زلزلہ پیدا کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور کے دامن میں ہیں اور وہاں زلزلہ آیا ہے یہ. اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے. یہ طور کے دامن میں کب گئے ہیں، یہ اس کے اوپر جو ہے ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری کے زمانے میں جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، وہ طور پر گئے تھے، ہے نا. تو اس وقت لوگوں نے گائے کا بت بنایا تھا اور اس کو پوجنے لگے تھے. ان واقعات کا ذکر پہلے ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ آئے ہیں، انہوں نے ڈانٹا ہے، اور لوگوں نے آنے کے پہلے ہی بیشتر لوگوں نے توبہ کر لی تھی. جو لوگ اڑے رہے ہیں، توبہ نہیں کی ہے، ایسے لوگوں کو سزا دی ہے. اس کے پہلے جو ہے اس سزا وغیرہ کا ذکر یہاں ہو چکا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تو سزا دی ہے. تو آپ یہ بتائیے ہمیں کہ کیا اس طرح سے لوگوں کو پٹائی ہو رہی ہے، نہیں ماننے والے ان کو ختم کیا گیا ہے، وہ ان کے اندر یہ ہمت ہوگی کہ کہیں کہ ہم نہیں مانیں گے؟ یہ اس کے بعد کا ذکر ہے. اور قوم کے 70 منتخب افراد کو لے کر یہ وہاں گئے دوبارہ اجتماعی توبہ کے لیے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ ڈالا ہے، زلزلہ گویا وہ کیا ہے پہاڑ میں، اور اس وقت گویا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان ہوا ہے. یہاں پر یعنی زلزلہ ڈالنے والی بات اور عہد و پیمان والی بات ایک ہی زمانے کی ہے، الگ الگ نہیں ہے. وہاں آیا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، طور کو ہم نے ان کے میثاق کے ساتھ اٹھایا، بلند کیا. سورہ نساء آیت نمبر شروع ہی میں ہے، چھٹے پارے میں آیت نمبر 154. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، طور کو ان کے اوپر بلند کیا ان کے عہد و پیمان کے ساتھ. با جو ہے مصاحبت کا ہے. مصاحبت کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کام ساتھ ہوا ہے، عہد و پیمان لینا اور طور کو ان کے اوپر اٹھانا، بلند کرنا، یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوا ہے. اس موقع پر گویا ان سے عہد و پیمان لیتے ہوئے شکل یہ تھی کہ طور گویا ان کے سروں پر تھا، زلزلہ کی کیفیت تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے گر جائے گا. اس کیفیت کے ساتھ ان سے عہد و پیمان لیا گیا ہے. قرآن کے بیان سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہ طور کو جس وقت یہ 70 آدمی گئے ہیں اجتماعی توبہ کے لیے، اس وقت جو ہے ان 70 نمائندوں سے گویا پوری قوم سے وہ عہد و پیمان ہوا، ان سے اس طریقے سے عہد و پیمان لیا گیا ہے. اب
اس کو بہت سے لوگوں نے یہ اس کا لیا، وہ 70 کا ذکر آیا وہاں پر، تو یہ سمجھا کہ یہ 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ہے نا۔ یہ مولانا مولانا صدر الدین اصلاحی نے لکھا ہے، یہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے 70 نمائندوں کے ہمراہ کوہ طور پر تورات لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس پر اس کتاب میں نے نوٹ چڑھایا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ تورات لینے کے لیے 70 نمائندوں کے ساتھ حضرت موسیٰ گئے تھے۔ یہ 70 نمائندوں والی بات گوسالہ پرستی کے بعد اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ گئے ہیں 70 نمائندوں کو لے کر، اس وقت کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ آراف 155، 56، 169، 171 سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی کیوں ہوئی ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بڑی تفصیل سے اس آیت کی روشنی میں، آیت نمبر 51 کی روشنی میں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ یہاں تو واضح ہے، اور اس کا تذکرہ آراف میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو لوگوں کو یہاں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، سورہ طٰہٰ میں وَوَعَدْنَاكُمْ ہے، جانب الطور الایمن، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا قوم کے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، اور آگے جو بات ہے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو آگے کی آیتوں کی تعویل اس کے مطابق ہوئی، حالانکہ سورہ بقرہ میں یہاں وعدہ موسیٰ سے کیا جا رہا ہے، سورہ آراف میں بھی موسیٰ سے بات کی جائے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو طور پر موسیٰ کو بلایا گیا، تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، تنہا جانے کی بات ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جو سوال جواب ہو رہا ہے وقت سے پہلے ان کے پہنچنے پر ہو رہا ہے، چونکہ اس کا فائدہ سب کو تھا، پوری قوم کو ہدایات ملنی تھی، احکام ملنے تھے، اس وجہ سے وہاں آ کے موسیٰ سے وعدہ کیا گیا، تم سے وعدہ کیا، تو غور کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے، اور میں نے وہاں تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی۔ تو یہ تورات کو لینے جا رہے تھے اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ ہے نا، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ گوسالہ پرستی کا واقعہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ اجتماعی توبہ کے لیے گئے ہیں، اس وقت پھر نئے سرے سے عہد و پیمان ہوا ہے نا، اور گویا ان سے وہ عہد لیا گیا ہے۔ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے الگ عہد لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے گویا وہاں پر عملاً یہ زلزلہ پیدا کر کے جو ہے یہ عہد و پیمان کی تجدید کی ہے۔ یہ وضو اچھا، لوگوں نے کیا، میں نے مشہور عام تفسیر بتائی تھی نا میں نے، کہ موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر قوم کے پاس آئے تو قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے طور کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ تو یہ میں نے کہا کہ مشہور جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟
ہاں تو یہ جو تفسیر کی جا رہی ہے، یہ تو ایک طرح سے قرآن کریم جتنا بیان کر رہا ہے، قرآن جتنا بیان کر رہا ہے، اس میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی ہے، اور کسی حدیث صحیح میں بھی ایسا نہیں۔ اور جن مفسرین کی نگاہ بائبل وغیرہ پر ہے، توریت پر ہے، اور ان کا مشہور لٹریچر تالمود وغیرہ پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ برکیف ہے جو کچھ بھی ہے، یہ اسرائیلیات ہیں جو ہماری تفسیر کی کتابوں میں آ گئی ہیں، تو ہم اس کو کیوں، جو بات قرآن سے محسوس ہو رہی، معلوم ہو رہی ہے، ہم کو گویا اسی پر وہ کرنا چاہیے، اسی پر رہنا چاہیے۔ جی، تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، مطلب جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں، اس کو قوت، پوری مضبوطی کے ساتھ۔ قوت ضعف کا اپوزٹ ہے، ضد ہے نا، طاقت ہونا۔ بقوت من العزم والارادہ، بقوت من الجد والاجتہاد، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے عزم و ارادہ کے ساتھ، مضبوط عزم و ارادہ کے ساتھ لو، اس کو تھامو، اس پر جمو۔ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ سے پکڑ لیا، اس پر عمل کرو، اس پر جم جاؤ، اس کے مطابق تمہاری زندگیوں میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس پر پورے طور پر عمل کرو۔ قوت کے ایک جو معنی آتے ہیں، رسی جو بٹتے ہیں تو الگ الگ ایک ایک لری ہوتی ہے، بہت سی لریاں جو ہے ملا کر رسی بٹی جاتی ہے۔ رسی جتنی مضبوط ہوتی ہے، یعنی جتنا مضبوط طریقے سے اس کو بٹا جاتا ہے کہ وہ ادھرے ادھرے نہیں، اتنے ہی رسی مضبوط ہوتی ہے۔ یہیں سے گویا قوت اور طاقت کا مفہوم پیدا ہوا ہے۔ قوت کے معنی رسی کی ایک لڑی، الطاقہ من طاقات الحبل، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ تو بہت مضبوطی کے ساتھ اس کو لو، پکڑو، اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا، یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو ہدایات، جو احکام اس کتاب میں درج ہیں، فیہ میں ہی کا مرجع ما آتیناکم، یعنی اس کتاب میں جو احکام درج ہیں، جو ہدایات درج ہیں، اور جو تنبیہات ہیں نہ ماننے کی صورت میں، جن نتائج کی دھمکی دی گئی ہے، ڈرایا گیا جن سے، وہ سب معافی کے اندر آ جائے گا۔ اس کی ہدایات اور نہ ماننے کے نتائج جو اس میں بتائے گئے، ان کو سب کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ توریت میں جہاں احکام ہے، وہی یہ بھی ہے کہ اگر ان پر عمل نہیں ہوگا تو سزا کتنی سخت ہوگی۔ تو اذکروا ما فی لعلکم تتقون، ان سے تنبیہات بھی یاد رکھو گے، ہدایات کو اور تنبیہات کو سامنے رکھو گے تو امید ہے کہ تم ہماری گرفت سے بچ جاؤ، تاکہ تم ہماری گرفت سے بچ سکو، ہمارے عذاب سے بچ سکو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، ہے نا، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پر جو عہد و پیمان لیا گیا ہے، تو ورفعنا فوقکم الطور جو بات آئی ہے، تو اس سے ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو وہ زبردستی والی بات ہوئی، جبکہ لا اکراہ فی الدین ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ہے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ تو یہ اصلاً یہاں زبردستی والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی طاقت
کا مظاہرہ کیا ہے، کیسا وہ ہے، کس طرح قدرت رکھنے والا، ایسی عظیم ہستی ہے وہ، کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو اس ہستی کے پاس سے انعام بھی غیر معمولی پاؤ گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کے یہاں جب آؤ گے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوگی، ہے نا؟ یہ مطلب ہے، بات واضح ہو گئی ہے۔ قوت کا مادہ کیا ہے؟ واو یا نا، قوی یا یقوا، قوہ، جی۔ ترجمہ کر کیا ایک بار پھر سے؟ اور یاد کرو اس واقعے کو یا اس بات کو کہ ہم نے تم سے تمہارا عہد و پیمان لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ حال بھی بنا سکتے ہیں اس حال میں کہ تمہارے اوپر طور کو اٹھا رکھا تھا، بلند کر رکھا تھا۔ یعنی زلزلہ۔ ہاں ہاں ہاں، وہ زلزلہ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور زلزلہ ڈال کر گویا طور تمہارے اوپر تھا، شکل ایسی تھی کہ جیسے تمہارے اوپر وہ کوہ طور کے دامن میں تھے نیچے، اور اونچا پہاڑ ہے، جب زلزلہ آئے گا تو اس کی چوٹی کے نیچے اگر ہیں تو لگے گا کہ چوٹی سر پر آ گئی ہے نا؟ تو یہ کیفیت تھی، اس کیفیت کے ساتھ عہد و پیمان لیا گیا ہے، اور یہ ہدایت دی گئی ہے، خذوا ما دوسرا ہے آتینا، جی توبہ کے بعد۔ ہاں، توبہ کے بعد یہ جو 70 نمائندے گئے ہیں تو ان کے سامنے وہاں ہے نا سورہ آراف میں، فلما اخذتهم الرجفۃ، زلزلہ نے ان کو آ لیا۔ اسی کا دوسرے انداز سے وہاں ذکر ہے، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ یہاں بھی زلزلے کی بات ہے، وہاں بھی زلزلے کی بات ہے۔ 70 افراد جو گئے ہیں وہ اجتماعی توبہ کے لیے نیک، اچھے اور شریف لوگ ہیں، ان سے یہ بات کہی جا رہی، اللہ سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں، عمل کی بنیاد پر سب کچھ ہوگا، ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ ان 70 جو منتخب نمائندے ہیں ان کے سامنے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو گویا پوری قوم کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، پوری قوم کے سامنے یہ بات آئی، جی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر ہاں تم نے اس کے بعد روگردانی کی۔ ہاں، اس کے بعد بھی، یعنی اس پختہ عہد و پیمان کے بعد بھی تاریخ کو تبصرہ ہو رہا ان لوگوں نے نہیں کیا ہے جن کے سامنے یہ ہوا تھا، جن نے عہد و پیمان کیا تھا۔ مطلب یہ کہ تم لوگوں نے اس طرح سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، تمہاری تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تم لوگوں نے روگردانی کی، اعراض کیا، پشت پھیر لی، یعنی ان احکام کی خلاف ورزی کی، احکام کو توڑا۔ اس طرح سے پختہ عہد و پیمان لینے کے بعد بھی تم نے گویا اسے یاد نہیں رکھا، ہاں، اور اس کی خلاف ورزی کی۔ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ ہاں پانے والے میں سے ہوتے۔ ہاں، اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی عنایت اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو، تمہارے اوپر نہ ہوتی، یعنی تو تم پورے طور پر تباہ ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ صفت پر جو ال داخل ہوتا ہے تو کمال کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ خسیرہ کے معنی آپ کے علم میں ہے کہ تجارت میں گھاٹے کا ہونا، اس طرح سے گھاٹے کا ہونا کہ راس المال جو اصل پونجی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر یہیں سے ہلاک ہونے اور تباہ ہونے وغیرہ کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔
تو تم پورے طور پر نامراد گھاٹا اٹھانے والے اور تباہ و برباد ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی عنایت تمہارے ساتھ رہی، اس کی رحمت تمہارے ساتھ رہی کہ اس نے، جرم تو تمہارا ایسا تھا کہ فوراً تم دبوچ لیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، سنبھلنے کا موقع دیا تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ بڑی لمبی مدت تک ان کو سنبھلنے کا موقع دیا گیا، 2500 سال تک بار بار ان کو موقع دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت تھی کہ اس نے فوراً عذاب نہیں اتارا، نہیں تو تم تو اس کے مستحق ہو چکے تھے، تم برباد ہو جاتے۔ اللہ کی رحمت نے تمہیں سہارا دیا اور تمہیں موقع دیا تاکہ سنبھل جاؤ، بیچ بیچ میں سنبھلتے بھی رہے، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ مفہوم واضح ہے بالکل؟ لولا کیا ہے؟ شرط ہے نا؟ ہاں جی، ایک لولا آتا ہے کیوں نہیں کے معنی میں نا، وہ حرف تہذیب ہوتا ہے، یہ لولا حرف شرط۔ فضل اللہ علیکم ورحمتہ مبتدا ہے، اور خبر کہاں ہے اس کی؟ اس کی خبر حذف ہے۔ خبر جب کون عام ہو اس سے پہلے لولا وغیرہ کون آئے تو خبر کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لولا الظلام ما عرف قدر النور۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، وہ ابھی چرچا کیا ہم نے مغرب کے وقت میں احمد صاحب سے، تو وہ سنتے ہی کہے کہ نہیں یہ وہ آپ کا بیٹری اور انورٹر سب کا پرابلم نہیں ہے، وہ پرابلم بجلی کا ہے، تو کسی اچھے الیکٹریشین کو دکھانا پڑے گا۔ تو وہ ہم نے پھر وہی جو چرچا کیا تھا وسیم کر کے، تو ان سے فون کیا، بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کیا آپ بتا رہے ہیں، تو کہا کہ ہم تو خیر جائے کہ انورٹر بیٹری وہ خود بھی کہ ہم جانتے ہیں، ہم بھی بنوائے ہیں اپنا کبھی، تو وہ کہے کہ نہیں اب وہ آپ کہیے تو ہم آ جائیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں وہ ابھی تو 9 بجے تک تو تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو لولا الظلام موجود خبر ہوتی ہے، لولا الطبیب لساعت حال المریض، یہاں خبر کو کون عام ہے اور اس کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے جہاں بھی آئے تو سمجھ جائیے خبر وہ ہے، فضل اللہ رفع میں مبتدا ہے، یہ پورا جملہ شرط ہے۔ ہاں تو بات واضح ہے نا؟ آگے چلیے۔ تو یہاں خبر کیا ہے؟ موجود وغیرہ کچھ بھی کر لیں گے، کون عام کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ماہر نہیں ہوتا تو کون عام نہیں ہے نا، بس کون ہونا کسی چیز کا مطلق، اگر خبر وہ ہے تو اس کو حذف کرنا ضروری ہے۔ اب مجھے پوری عبارت یاد نہیں ہے، وہ قواعد اللغت العربیہ میں خبر کے محذوف کرنے کے 4 لازمی مواقع ہیں، اس میں یہ لوگ جتنے لوگ ہیں فلاح سے متعلق یا اور بھی اگر کسی کے پاس کتاب ہے تو اس میں یہ بحث دیکھ لیں۔ چلیے آگے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہاں اور تم جان ہاں تمہیں معلوم چکے ہے، ہو، معلوم ہے لقد، ان لوگوں جی ٹھیک ہے۔ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی سبت کے معاملے میں، تو ہاں ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر۔ جی، لقد میں جو لام ہے یہ قسم کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اس سے قطعیت اور یقین کا ہوتا ہے، بخدا یقیناً، قد بھی تاکید کے لیے ہے۔
اے نزول قرآن کے زمانے میں جو لوگ ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے معاصر یہودیوں، تمہیں معلوم ہی ہے، تم جانتے ہو، تم بے خبر نہیں ہو ان لوگوں سے جنہوں نے تم میں سے سبت کے معاملے میں زیادتی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑا تھا، اس کی بے حرمتی کی تھی۔ اپنے ان لوگوں کو تم جانتے ہو جو تم میں سے تھے، انہوں نے سبت کے معاملے میں گویا اللہ تعالیٰ کے حدود کو، حدود الہی کی بے حرمتی کی تھی، انہیں توڑا تھا، ان سے تجاوز کیا تھا۔ اعتدوا، یہ کس باب سے ہے، کیا مادہ ہے؟ عین دال واو، اسی سے اوپر آیا تھا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی اسی باب سے ہے نا، حدود الہی کو توڑتے رہتے تھے۔ تو اعتدوا منکم فی السبت، سبت کے معاملے میں، سبت کا ترجمہ عام طور سے لوگوں نے ہفتہ کیا ہے، ہفتے کا دن، ہفتے کے معاملے میں، ہفتے کو جو ان کی عبادت ہوتی تھی اجتماعی، اس عبادت کے معاملے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے۔ اس سے بالعموم لوگوں نے سب سے مراد ہفتہ، سنیچر کا دن مراد لیا ہے، اور اس سے گویا سنیچر کو ہونے کے دن کو ہونے والی عبادت مراد لی ہے۔ دیکھیے سبتہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سبتہ کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، ہے نا، سبتہ کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اب اب یہ سبتہ اس طرح کے معنی میں بھی آتا ہے، آرام کرنا۔ آرام کرنا کیا ہوتا ہے؟ آدمی کام کاج سے، مشغولیت سے کنارے ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، اور پھر اس کے آرام کرنے یا سونے کے نتیجے میں گویا اس کو آرام ملتا ہے، اس کی تکلیف و تکان کٹ جاتی، دور ہو جاتی۔ اسی لیے کہا اسی مادے سے وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو کاٹ ڈالنے والی بنایا، یعنی کلفت کو، تکلیف کو، تکان کو، پریشانی کو دور کرنے والی بنایا، دافع کلفت بنایا۔ تو یہ سبتہ سے ہے۔ سبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتماعی عبادت جو پوری قوم پر لازم تھی، یہودیوں پر، جس میں وہ کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے، منع تھا، روزہ رکھتے تھے، توریت کی تلاوت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور اس طرح کا گویا کہ وہ ایک طرح چھٹی کا دن تھا، تعطیل کا دن تھا، اور اس میں صرف ان کو گویا کہ عبادت وغیرہ اور اس طرح کے کاموں میں لگنا ہوتا تھا، اور اس کے احکام بڑے سخت تھے، سیر شکار اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اس معاملے میں چور دروازے اختیار کیے ہیں، اور وہ اس روز اجتماعی عبادت کا جو دن تھا، اس دن سمندر کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، سب تمام مچھلیاں کنارے آ جاتی تھی، ان کے منہ میں پانی آتا تھا۔ ان لوگوں نے مختلف ہیلے ایجاد کی، پہلے سے نہر کھود کر بڑے بڑے حوض میں پانی لے آئے، اور پھر مچھلیاں آئیں، راستہ بند کر دیا۔ اب یہ سب ہیلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے یہ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا ہے، بخاری کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے جمعہ کے دن کو اجتماعی اس طرح کی عبادت کے لیے جمعہ کے دن کو مقرر کیا تھا، ہے نا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ جمعہ کے دن کو اس کے اگلے دن سے بدل لیا۔ ہم لوگوں کے لیے بھی جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی پابندیاں ان کے اوپر تھی۔ تو جمعہ کے دن کو انہوں نے اگلے دن سے یعنی سنیچر سے بدل لیا۔
اب گویا کہ بات مشہور ہو گئی، سبت کے معنی اجتماعی عبادت والا کے معاملے میں جو ان پر مقرر کی گئی تھی، ہے نا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ سب تو ان پر مقرر کیا گیا تھا، سبت کے احکام، سبت کی تعظیم، یہ سب ان سے یہودیوں سے متعلق تھے۔ تو یہ سبت کا مطلب ہفتہ نہیں، وہ تو انہوں نے گڑبڑ کیا ہے۔ یہود نے جمعہ کے دن کو اگلے دن سنیچر سے بدل لیا، اور نصارہ نے یہود کی مخالفت میں اس کے اگلے دن اتوار سے بدل دیا۔ ہم لوگوں کے ہاں جو اصل ہے جمعہ کا دن وہی باقی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہود کے ہاں ہفتہ ہوتا ہے سنیچر، اور نصارہ کے ہاں اتوار مانا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ساری دنیا میں عام طور سے اتوار کو، سنڈے کو چھٹی ہوتی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، ہم ہفتہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ مولانا جی حسن صاحب نے اس پر، اس ہفتے پر انہوں نے گویا وہ تبصرہ کیا ہے مولانا امین صاحب پر، لیکن تھوڑا سا تبصرہ میں بعض چیزیں ہیں جو جن سے خواہ مخواہ کی ہے، لیکن بات اصولی طور پر صحیح ہے کہ اجتماعی عبادت کا دن ہے، اور اس معاملے میں جن پر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ تولیتم من بعد ذالک ہے نا، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ یہ سمجھ لیں گے تو تعلق سمجھ میں آ جائے گا۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، بہت سی شرارتیں ہیں تم لوگوں کی، لیکن بطور مثال اسے ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کا مطلب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، کونو ہو جاؤ، بندر، خسا کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، بعودا ون زجر، ہے نا، تو بعودا ذلہ، تو کتے وغیرہ کو جو دردراتے ہیں، بھگاتے ہیں، اس کے لیے لفظ آتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، لازم بھی ہوتا ہے۔ خاصے کا مطلب ہوا ذلیل، دھتکارا ہوا، دھتکارا جانا، دردرایا جانا، ہے نا، دھتکارے ہوئے، دردرائے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ قردہ کی صفت بھی ہو سکتا ہے خاصین، اور دوسری خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ گویا ہم نے فیصلہ کیا، یا ہم نے فیصلہ کیا تو گویا ہم نے ان کو بندر بنا دیا، قردۃ خاسئین۔ اس میں ہمارے مفسرین کے یہاں اختلاف ہے کہ اس بندر بنائے جانے کی شکل کیا ہوئی، ہے نا۔ تو اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے وہ بندر بن گئے، ہے نا۔ تو کردار کے اعتبار سے تو پہلے ہی سے تھے، اس دنیا میں کردار اور سیرت کے اعتبار سے تو کوئی بندر کا کردار ادا کرتا ہے، کوئی کتے کا کرتا ہے، تو کوئی لومڑی کا کرتا ہے، کوئی بھیڑیے کا کرتا ہے۔ آج سارے لوگ ہیں، دنیا ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو انہوں نے یہ کردار، یہ سیرت اختیار کی، اس کے نتیجے میں سزا ہو رہی ہے ان کو۔ تو یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ خالی جو ہے جسم ان کا بدلہ ہے، اور ذہن جو ہے، مولانا مودودی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ذہن ان کا وہی رہا، انسانوں والا ذہن جو پہلے سے تھا وہی ذہن رہا۔ تو یہ جو ہے قرآن کے الفاظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ باقاعدہ وہ بندر بنا دیے گئے ہیں۔ آگے نکال ہے اس سزا کے سلسلے میں، دوسروں کے لیے عبرت خیز، عبرت انگیز سزا ہے
لگتی ہے. تو صرف جسم یعنی ذہن اور دماغ بھی بندروں کا سا ہو گیا اور جسم بھی بندروں کا سا ہو گیا. ہر اعتبار سے وہ بندر بن گئے، جسمن، عقلن، ذہنن، ہے نا، ہر اعتبار سے وہ بندر بن گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. اور یہ کہنا کہ ان کے دماغ ویسے ہی جیسے پہلے تھے وہ رہنے دیے گئے، جسم صرف بندروں کا سا ہو گیا، تو یہ تو گویا اس کی کیا دلیل ہے؟ سزا بنا دی جا رہی ہے ان کو. اور اگر دماغ ویسے ہی ہے تو پھر توبہ کا بھی موقع ملنا چاہیے. توبہ کا موقع تو ان کو دیا نہیں گیا، ان کو تو عبرت انگیز طریقے سے سزا یہ دی گئی ہے. اس لیے عام طور پر جو ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے وہ بندر بنا دیے گئے تھے، انہی کی بات صحیح لگتی ہے. کونو قردتن خاسئین. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خالی جو ہے ان کی سیرت، وہ بندر بن جاؤ یعنی ذلیل ہو جاؤ، ہر جگہ دھتکارے جاؤ، ہر جگہ دھتکارے جاتے رہے پوری تاریخ میں. تو جو لوگ یہ مطلب لیتے ہیں تو ان کے نزدیک قردہ کا بیان ہو جائے گا خاصی. لیکن صحیح بات عام مفسرین ہی کی لگتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے وہ بندر بنا دیے گئے. ٹھیک ہے بھائی. تو پھر انشاءاللہ یہ بستی جو ہے نا جہاں ان لوگوں نے وہ کیا تھا، سورہ اعراف 163 میں اس کا تذکرہ ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اس میں اس کا تذکرہ ہے. سمندر کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، بڑا تجارتی شہر تھا، اور اس کی تفصیلات وہاں موجود ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی. ہاں، کل کون پڑھ رہا ہے؟ ابھی تو آج کتنا ہوا؟ 3 آیتیں ہوئی. جی بتائیے کون پڑھ رہا ہے؟ خود سے بولیے اپنا نام. جس نے کل پڑھا ہم اس کو ہم روک. ہاں، ہم پڑھیں گے حضرت، کل نہیں پڑھ سکے. ایسا پڑھیں گے. جی جی ٹھیک، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہاں. اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کو متوجہ کیجیے، ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات السلام ہے. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.